باب تاجیل الصلاۃ، نماز میں جلدی کرو۔ امام شافعی تاجیل کا معنی لیتا ہے جز اول میں پڑھو، اور ہم تاجیل کا معنی کرتے ہیں جز اولا میں پڑھو۔ تاجیل الصلاۃ کا ترجمہ امام شافعی کرتے ہیں جز اول میں پڑھو، ہم تاجیل الصلاۃ کا معنی کرتا ہے جز اول میں پڑھو یا جز اولا میں پڑھو، اور یہ ہمارا ترجمہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر تاجیل سے مراد اول لیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ صلاۃ ظہر کو اول میں پڑھو، حالانکہ دوسری حدیث میں ہے ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، ظہر کی نماز ٹھنڈک میں پڑھو یعنی اخیر وقت میں، تو دونوں میں تعارض آیا یا نہیں آیا؟ اور اگر تاجیل سے مراد اول وقت لیا جائے کیا؟ اس کا معنی کہ فجر کی نماز فجر کے اول جز میں پڑھو، جبکہ دوسری حدیث میں ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، تو دونوں میں تعارض آیا یا نہیں آیا؟ اسی طرح اگر ہم تاجیل الصلاۃ کا معنی کریں اول جز میں پڑھو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عشاء کی نماز عشاء کے اول جز میں پڑھو، جبکہ حدیث میں ہے لولا اخاف علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل، اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو ثلث اللیل تک لے جاتا، وہاں سے تاخیر معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم تاجیل کا معنی اول نہیں کرتے بلکہ اولا کریں گے۔ باب تاجیل صلاۃ کی نماز کو اولا وقت میں پڑھو۔ عن سیار ابن سلامہ قال دخلت انا وابی على ابی برزۃ الاسلمی فقال له، تو کہا ابو برزہ کو ابھی میرے باپ نے کس طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے فرض، فقال كان يصلي الحجیرہ، نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھتے تھے الذین تدعونه الاولی، جس کو تم صلاۃ اولی کہتے ہو یعنی ظہر، حین تزهر الشمس، جب سورج زوال کرتا تھا۔ یہ سردی میں یہ اور گرمیوں کے بارے میں ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح ویصلی العصر، اور عصر کی نماز پڑھاتے تھے، پھر لوٹتا تھا ایک ہمارا الی رحلہ، اپنی خیمے میں مدینہ کے آخر میں، والشمس حیۃ، اور سورج زندہ ہوتا، ونسیت ما قال فی المغرب، اور میں بھول گیا وہ وقت جو مغرب میں بیان کیا تھا، وکان یستحب، اور حضور پسند فرماتے تھے کہ عشاء کو مؤخر کرتے تھے، التی، وہ عشاء، تدعونها العتمہ، جس کو تم اندھیرا کی نماز کہتے ہو، وکان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، اور حضور پسند نہیں فرماتی تھی سونا عشاء سے پہلے، اور پسند نہیں فرماتی تھی دنیاوی بات عشاء کے بعد، وکان ینفتل من صلاۃ الغداۃ، اور حضور لوٹتے تھے فراغت کے بعد صبح کی نماز سے، حین یعرف الرجل جلیسہ، کہ ہر آدمی اپنی جانشین کو جانتا تھا یعنی اسفار میں، اور یقرأ، پڑھتی تھی 60 سے لے کر 100 آیات تک، وفی روایت لا یبالی، حضور پرواہ نہیں کرتے تھے بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل، ولا يحب النوم قبلها ولا يحب الحديث بعدها۔ عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علی قال سألنا، ہم نے سوال کیا جابر سے، جابر بن عبداللہ سے نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں، فرمایا ظہر کی نماز پڑھتی تھی بالحاجرہ دوپہر، اور عصر کی پڑھتی تھی جب سورج زندہ ہوتا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھتی تھی اذا وجبت، جب سورج غروب ہوتا تھا، والعشاء، عشاء پڑھاتی تھی اذا کثر الناس، جب لوگ زیادہ ہوتے تھے نو عجل، جلدی پڑھاتی تھی، واذا قلوا، اور جب لوگ کم ہوتے تھے نو اخرا، تو عشاء کی نماز لیٹ کرتی تھی، اور صبح کی نماز پڑھتی تھی بغلس، اندھیرے میں، ابتدا اندھیرے میں کرتے تھے، سلام اسفار میں پھر۔ عن انس قال كنا اذا صلينا، جب ہم نماز پڑھتے تھی حضور کی پیچھے، بالظہائر، ظہر کی، نسجدنا علی ثيابنا، ہم کپڑوں کے اوپر سجدہ کرتے تھے، اتقاء الحر، سر کو گرمی سے بچانے کے لیے، کیونکہ پتھر گرم ہوتے ہیں ظہر کے وقت۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر، جب گرمی ہو، فابردوا بالصلاۃ، تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کرو یعنی تاخیر سے پڑھو. وفی روایت للبخاری عن ابی سعید بالظہر یعنی اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر فان شدت الحر، زیادہ گرمی من فیح بڑاس ہے جہنم کا. واشرکت النار، جہنم نے شکایت کی پروردگار کو، جہنم کہنے لگی رب اکل بازی بازا، میری آگ کو کاٹی ہے. فاذن لها بنفسین، اس کو 2 سانسوں کا اجازت دی. نفس فی الشتاء، ایک سردی میں سانس، اور نفس فی الصیف اشد ما تجدون، وہ جو تم زیادہ گرمی محسوس کرتے ہو یہ گرمی کا سانس ہے. اور اشد ما تجدون، اور تم جو سردی محسوس کرتے ہو وہ طبقہ زمہریہ ٹھنڈے طبقے کے سانس ہیں. عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور عصر کی نماز پڑھاتے تھے جب سورج اونچا ہوتا تھا، زندہ ہوتا تھا، پس جاتا تھا جانے والا الى العوالی، عوالی ایک گاؤں تھا مدینہ سے باہر، فیاتیہم، وہ عوالی گاؤں میں جاتا اور سورج مرتفع ہوتا تھا، اور بعض گاؤں مدینہ سے 4 میل تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز عصر ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار سورج کا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پیلا ہو جائے اور بین قرنے شیطان پہنچے، نو قام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. فنقر 4 سیدھے کرتے ہیں جیسے چونچ مرغی کا، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یفوتہ صلاۃ العصر، جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے، فکأنما وکر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کی اولاد اور مال ہلاک ہو گئے. حضور نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اس کا عمل باطل ہوا. ہم مغرب کی نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو لوٹتا تھا ایک ہمارا، وَإِنَّهُ لَيَبْصُرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، اور وہ دیکھتا تھا پھل اپنی جوتوں کا، یعنی جلدی پڑھتے تھے مغرب کی نماز. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كانوا يصلون العتمہ، صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھتے تھے، فیما بین یغیب الشفق الى ثلث اللیل، غروب شفق سے لے کر ثلث اللیل الاول تک. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح، نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھاتے تھے. پس لوٹتی تھی عورتیں متلفعات، لپیٹتی تھی اپنی منہ کو بھی مروطہن، اپنی چادروں سے، ما یعرفن من الغلس، وہ نہیں پہچانی جاتی تھی اندھیری کی وجہ سے. ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اور زید تصحرا، انہوں نے سیری کی. جب فارغ ہو گئے سیری کھانے سے تو اللہ کے نبی کھڑا ہوا نماز کی طرف، وصلی، اپنی صبح کی نماز پڑھائی. ہم نے انس سے پوچھا کتنا وقت تھا؟ فراغت عن شہورہما میں، اور تمہاری دخول فی الصلاۃ میں، فرمایا مقدار 50 آیات کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت، تمہارا کیا حال ہوگا اے ابو ذر، اذا کانت علیک امرا، کہ آپ پر حکمران مسلط ہوں گی، یمیتون الصلاۃ، وہ مؤخر کریں گے نماز کو، یا یمیتون کی جگہ یؤخرون عن وقتها. فرمایا قلت، میں نے کہا فما تأمرونی، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تم نماز گھر میں اپنے وقت کے اندر پڑھو. فإن أدركتها معهم، اگر آپ نے ان کے ساتھ جماعت پائی، فصلی، ان کے ساتھ بھی پڑھو. فإنها، یہ جماعت والی نماز تیری لیے نفل ہوگی، ان کے ساتھ پڑھو تاکہ فتنہ نہ برپا. حضور نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصبح، جو صبح کی 1 رکعت پڑھے گا طلوع شمس سے پہلے اور درمیان میں طلوع ہو جائے، فقد ادرک الصبح. یہ ائمہ ثلاث کا مذہب ہے. امام صاحب کے نزدیک دوران صلاۃ فجر میں اگر طلوع آفتاب ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے. کیوں؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو روایات طلوع شمس، غروب شمس، قیام شمس کو اوقات مکروہہ سمجھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی. تو اذا تعارض طاقت، تو ہم نے قیاس کی طرف ذہب کیا، اور قیاس کہتے ہیں کہ طلوع شمس مختلف ہے، کیونکہ طلوع شمس وقت فجر میں داخل نہیں ہے.
ومن ادرکا، اور جو ایک رکعت عصر کا پڑے گا غروب شمس سے پہلے اور درمیان میں غروب ہو، فقد ادرک العصر، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کیونکہ غروب آفتاب عصر میں داخل ہے، تو غروب آفتاب سے صلاۃ عصر باطل نہیں ہوتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم، جب ایک تمہارا پاتا ہے سجدۃ رکعت صلاۃ عصر کے قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاۃ، نماز پوری کرے، اور جب فالے ایک رکعت صلاۃ صبح سے قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاتہ، جواب اس کا گزر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ، جو بھول جاتا ہے نماز یا سو جاتا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ان یصلیھا، وہ قضا کرے اذا ذکرھا، جب اس کو یاد آ جائے۔ عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفریط، سونے میں گناہ نہیں ہے کہ سوتے میں نماز قضا ہو، گناہ نہیں ہے۔ گناہ جو ہے فی الیقظہ، کہ انسان بیدار ہو نماز نہ پڑھے۔ جب بھول جائے ایک تمہارا نماز کو یا سو جائے نماز سے تو فلیصلیھا، وہ پڑھے، اذا ذکرھا، اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو جب میں یاد آ جاؤں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی، ثلاث، تین چیزیں ہیں، لا تؤخرها، ان کو مؤخر نہ کرو وقت مستحب سے۔ ایک صلاۃ اذا تر، جب آ جائے، دوسرا جنازہ اذا حضرت، جب ہو جائے، تیسرا العین، بالغ بچی اذا وجدت لها کفوا، جب آپ کو اس کا کفوا دے کے نکاح پڑھو۔ حضور نے فرمایا وقت اول سے مراد اولا ہے، وقت اولا میں نماز پڑھی، یہ خدا کی رضامندی ہے۔ وقت آخر سے مراد وقت مکروہ ہے، عفو اللہ۔ سئل النبی علیہ السلام ای الاعمال افضل، قال الصلاۃ لاول وقتها، ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ لوقتها الاخرى، حضور نے کبھی نماز اخیر وقت میں نہیں پڑھی 2 مرتبہ، حتیٰ کہ اللہ نے دنیا سے اٹھایا۔ حضور نے فرمایا ہمیشہ میری امت بخیر، ان برکت پر ہوگی، یا علی الفطرت، اسلام پر ہوگی، ما لم یؤخر المغرب، جب تک مغرب میں تاخیر نہ کرے، الی ان تشتبک النجوم، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے ستارے، اتنی تاخیر نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا اپنی امت پر، میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کو مؤخر کرتے ثلث سے یا نصف لیل تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتموا، خوب اندھیرا کرو صلاۃ عشاء کے ساتھ، فإنکم قد فضلتم بها، اس امت کو فضیلت دی گئی عشاء کی نماز سے باقی امم پر، ولم تصلها امت قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر عشاء کی نماز نہیں۔ عن النعمان بن بشیر قال انا اعلم، میں جانتا ہوں وقت اس نماز کا، کس نماز کا؟ صلاۃ العشاء الاخرہ، نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھاتے تھے لسقوط القمر، جب چاند غروب ہوتا تھا، لثالثۃ، تیسری رات کا۔ حضور نے فرمایا اسفروا بالفجر، خوب سفیدی کرو فجر میں، یعنی تاخیر سے پڑھو، فإنه اعظم للأجر، سفیدی روشنی میں پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا۔ كنا نصلي العصر، ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم ينحر الجزور، پھر اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا، فتقسم 10 قسم، 10 آدمیوں میں 10 حصے تقسیم ہوتا تھا ایک اونٹ، پھر پکایا جاتا تھا، پھر ہم گوشت کھاتے تھے نزیجن، پکا ہوا، قبل مغیب الشمس۔ قال مکثنا ذات لیلۃ، ہم نے انتظار کیا ایک رات، انتظار کرتے تھے نبی علیہ السلام کا واسطے صلاۃ عشاء آخر کے، تو حضور نکلی جب ثلث لیل گزر چکا تھا، اس کے بعد ہمیں معلوم نہیں تھا، کسی شے نے ہم کو مشغول رکھا تھا گھر میں غیر ذالک۔ قال، حضور نے فرمایا جب نکلے، انکم لتنتظرون صلاۃ، تم ایسی نماز عشاء کا انتظار کرتے ہو جس کا انتظار نہیں کیا تھا ماضی میں کسی دین والی نے تمہاری سوا، اگر ثقیل نہ ہوتا میری امت پر تو میں ان کو نماز پڑھاتا اسی گھڑی میں، یعنی تاخیر سے۔ پھر مؤذن کو حکم دیا، اس نے تکبیر پڑھی، وصلی۔
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلوات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں پڑھاتے تھے 5 نحو من صلاتکم، جس وقت تم پڑھتے ہو، وکان یؤخر العتمہ، لیکن وہ عشاء ذرا دیر سے پڑھتا تھا، بعد صلاتکم تمہارے عشاء سے، وکان یخفف الصلاۃ، اور حضور جب امام ہوتے تھے تو ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے تھے مگر خام۔ عن ابی سعید قال صلینا، ہم نے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے عشاء کی، پس نہ نکلے گھر سے حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی۔ حضور نے فرمایا خذوا مقاعدکم، لازم پکڑو اپنی بیٹھنے کی جگہ، تو ہم بیٹھ گئے۔ فقال ان الناس، دوسری مساجد کے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اور اپنی بستروں میں جا چکے ہیں، اور تم ہمیشہ نماز میں ہو جب تک انتظار کرتے ہو۔ اگر ضعف ضعیف کا نہ ہوتا، بیمار کی نہ ہوتی، تو میں یہ نماز مؤخر کرتا الی شطر اللیل۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اشد تعجیلا، آگے پڑھتے تھے ظہر تم سے، اور تم آگے پڑھتے ہو عصر نبی علیہ السلام سے، یعنی ظہر کو ذرا آگے کرو، عصر کو ذرا پیچھے کرو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر، جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام ٹھنڈی کرتے تھے، ظہر کی نماز یعنی تاخیر سے پڑھتے تھے۔ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ، اور جب سردی کا زمانہ ہوتا تھا، نعجلا، پہلے وقت میں پڑھتے تھے۔ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون، تمہاری اوپر میری بعد عمرہ ہوں گے، یشغلہم، غافل کریں گے ان عمرہ کو، اشیاء سرکاری کام نماز سے وقت کے اندر، حتی یذهب وقتها، حتی کہ وقت افضل گزر جائے۔ فصلوا صلوات لوقتها، تم افضل اوقات میں نماز پڑھو۔ فقال رجل یا رسول اللہ، میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں؟ قال نعم، یہ عشاء اور ظہر کی نماز دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ عصر اگر پڑھی ہو تو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، کیونکہ عصر کے بعد نفل نہیں ہے، مغرب میں 3 نفل نہیں ہے، صبح میں بھی نفل نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون علیکم امراء من بعدی یؤخرون الصلاۃ فہی لکم، تمہیں ثواب ملے گا، وہی علیہم، اور ان پر عذاب ہوگا، فصلوا معهم ما صلوا القبلہ، جب تک قبلے کی طرف نماز پڑھو۔ عن عبید اللہ ابن عدی بن خیار انہ دخل، یہ عبید اللہ داخل ہوا عثمان پر، یہ وہ زمانہ تھا ہوا محصور کہ لوگوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ فقال، عبید اللہ نے کہا تو امام عام مسلمانوں کا، ونزل بکا، اور آپ پر نازل ہو چکا ہے ما وہ بغاوت ترا جو آپ دیکھتے ہیں، اور ہمیں نماز پڑھاتا ہے امام فتنے بھاگیوں کا، ونتحرج، اس کی پیچھے نماز پڑھنے سے ہمیں حرج ہے تو ہم نماز چھوڑ دیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا نماز اختر ایک نیک عمل ہے، جب تک لوگ کرے، جب لوگ نیکی کرے تو ان کے ساتھ مل کر کرو، اور جب گناہ کرے تو ان کی گناہوں سے دو۔ باب فضائل الصلاۃ، میں نے حضور سے سنا فرماتے تھے آگ میں داخل نہیں ہوگا کوئی آدمی جو نماز پڑھے گا قبل طلوع شمس یعنی فجر، اور قبل غروبها یعنی ظہر اور عصر۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین، جو پڑھے گا 2 ٹھنڈی نمازیں جنت میں جائے گا، ایک فجر ایک عصر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون، پے در پہ آتے تمہارے اندر فرشتے رات اور دن کی، دن کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے صبح کی نماز میں آتے ہیں، اور رات کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے عصر کی نماز میں آتے ہیں۔ ملائکۃ بالنہار یجتمعون، دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر میں، پھر اوپر چڑھتے ہیں وہ جو تمہارے ساتھ رات گزارتے ہیں، تو پروردگار ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو علم ہے، پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میری بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں ترکناہم، ہم نے صبح ان کو چھوڑا، وہم یصلون، صبح کی نماز پڑھتے تھے، واتینہم، کل عصر کے وقت ان کے پاس گئے تھے، وہم یصلون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الصبح، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کے امان میں ہے شام تک، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، کہیں اللہ تم سے مطالبہ نہ کرے اپنے امان کا، جس سے اللہ اپنا امان مانگے گا تو یدرکو، اس کو پکڑے گا، پھر اس کو الٹی منہ جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی جو صبح کی نماز بجماعت پڑھے وہ خدا کے امان میں ہے، اس کو جو نقصان پہنچائے گا اس نے خدا کا امان توڑ ڈالا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس،
اگر لوگوں کو پتہ چلے ما اس ثواب کا جو اذان میں ہے اور اس ثواب کا جو صف اول میں ہے اور پھر نہ پائے مگر یہ کہ قرآندازی کرے اس پر نو لستہم وہ اذان اور صف اول پر قرآندازی کرے. اور اگر لوگوں کو پتہ چلے ما اس ثواب کا پھر تہجد جو زور کی نماز میں ہے لستبقوا الیہ وہ دوڑ لگائیں گے اس کی طرف. ولو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح اگر لوگوں کو پتہ چلے ثواب کا جو عشاء و صبح میں ہے لاتوہما وہ ان دونوں نمازوں میں جائیں گے. ولو حبوا اگرچہ سورین کی بیل ہو پاؤں نہ ہو سورین کھینچ کر جائیں گے مسجد. حضور نے فرمایا نہیں یہ نماز ثقیل منافقین پر فجر اور عشاء سے. ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا حضور نے فرمایا جو نماز عشاء کا پڑھی فی جماعت ہے گویا کہ اس نے آدھی رات تہجد پڑھی اور جو صبح کی نماز با جماعت پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات تہجد پڑھی. حضور نے فرمایا لا یغلبنکم الاعراب اے شہریو غالب نہ آئے تم پر دیہاتی. کیوں؟ تم صلاۃ مغرب کو مغرب کہتے ہو اور اعراب اس کو عشاء کہتے ہیں اس کو تو تم مغرب کو مغرب کہو ان کی ایسی مغلوب ہو کر مغرب کو عشاء نہ کہو اور غالب نہ ہو تم پر اعراب علی صلاتکم اس میں صلاتکم العشاء تم عشاء کو عشاء کہتے ہو اور دیہاتی لوگ اس کو عتمہ کہتے ہیں تو عتمہ نہ کہو بلکہ عشاء. فإنها في كتاب الله العشاء اور دیہاتی لوگ ان کو عتمہ کی کہتے ہیں عتمہ اندھیرے کو کہتے ہیں اور دیہات کے لوگ مغرب کے بعد اونٹنیوں کا دودھ نکالتے تھے تو عشاء کی نماز مؤخر ہو کر اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی اس لیے اس کو عتمہ کہتے ہیں. وإنها تُطَمْ اس میں اندھیرا کیا جاتا تھا بحلاب الإبل اونٹنیوں کی دودھ نکالنے کی وجہ سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خندق کے دن حبسونا ان کفار نے ہمیں روکا صلاۃ وسطیٰ سے جو صلاۃ عصر ہے ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم بری اللہ ان کے گھر اور ان کے قبروں کو نارا آگ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر قرآن میں جو آیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے. دوسری نمازوں پر اطلاق ہے لیکن لغتاً ہے. عن النبی علیہ السلام فی قوله ان قرآن الفجر کان مشہودا صلاۃ فجر کو مشہود ہے. مشہود کا معنی فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں رات کے اور فرشتے دن کی. الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ الظہر یہ لغتاً کیونکہ اس کی دو نمازیں رات کے آگے ہے عشاء اور صبح اور دو دن کے آگے ہے عصر اور مغرب یہ لغتاً. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر حضور علیہ السلام ظہر پڑھاتے تھے بالحاجرہ دوپہر کو ولم یصلی صلاۃ اشد اور حضور کوئی نماز باری نہیں پڑھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر من ظہر کی نماز سے. فنزل حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ ظہر کی نماز سخت ہے لیکن یہ صلاۃ وسطیٰ ہے اس کی پابندی کرو. اس سے آگے بھی دو نمازیں ہیں فجر اور عشاء اور بعد بھی دو نمازیں ہیں عصر اور مغرب. معلوم ہے یہ وسطیٰ لغوی. عن مالک بلغہ ان علی و عبداللہ ابن عباس کان یقولان صلاۃ وسطیٰ صلاۃ صبح ہے کیونکہ اس کی آگے دو نماز رات کے ہیں مغرب و عشاء اور دو دن کے ہیں ظہر اور عصر. یہ بھی لغوی. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من غدا الی صلاۃ الصبح جو صلاۃ صبح کو صبح جائے نو غدا برایت الایمان اس نے ایمان کا جھنڈا اپنی پیچھے لگایا. ومن غدا الی السوق اور جو صبح بازار میں جائے نو غدا برایت ابلیس اس کی پیچھے ابلیس جھنڈا اٹھائے گا. باب